ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جی؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جی میرا ٹاپک ہے انفلیشن کے بارے میں۔ انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے انفلیشن ہوتی ہے جی مہنگائی۔ مہنگائی جو لگاتار ہو رہی ہو اس کو انفلیشن کہتے ہیں، اور انفلیشن کو کیلکولیٹ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے سی پی آئی۔ سی پی آئی جو ہے اس کو بیسکلی ایک باسکٹ آف گڈز لے لیتے ہیں، جس کو آپ منتھلی کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کی پرائس لے کے مارکیٹ سے، اور اس کو ایڈ اپ کر کے اس کی جو اس میں جو پرائس انکریز ہوتا ہے اس کو آپ پرسنٹیج میں شو کر کے اس کو سی پی آئی کہتے ہیں۔ سی پی آئی اسٹینڈس فار کنزیومر پرائس انڈیکس۔ تو بیسکلی پاکستان میں جو انفلیشن ہے اس کا کمپیریزن ہم کریں گے دوسرے ملکوں سے۔ جو اس وقت اپریل 2023 کے فگرز اگر ہم لوگ کمپیئر کریں تو اپریل 2023 میں یو کے میں جو انفلیشن تھی، سی پی آئی جو یو کے کا تھا وہ 8% تھا، جو کہ 9% سے 8% پہ آیا ہے۔ جو یو ایس اے کا سی پی آئی تھا وہ 5.5% سے 5 پہ آیا ہے، اور جو کینیڈا کا جو سی پی آئی تھا وہ 6.4% سے 6 پہ آیا ہے۔ تو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو باہر جو ملک ہیں، ویسٹرن جو کنٹریز ہیں، ان کی انفلیشن اس وقت کافی ہائی ہے، وچ از الارمنگ فار دیئر پبلک۔ ہماری جو پاکستان میں اپریل کی جو فگرز ہیں، جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے پبلش کیے ہیں، اس کے مطابق اپریل کے مہینے میں پاکستان میں جو انفلیشن تھی وہ 38% تھی۔ اب آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی انفلیشن اور جو ویسٹرن ملکوں کی انفلیشن ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ اچھا، اس سارے سینیریو کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی انفلیشن اتنی زیادہ کیوں ہے، اس کے ریزنز کی طرف جائیں۔ اس کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے اس کی جو سب سے بڑی کاز ہے وہ ہے آپ کی کرنسی ڈی ویلیویشن۔ جو باقی ملکوں میں جو کرنسی ڈی ویلیو اگر ہوئی ہے تو وہ اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو روپی۔ جو باقی ملکوں میں جو ایک جو کامن چیز ہے جو کہ سب کو پتہ ہے، اور جو آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں جو کہ انفلیشن کی وجہ بنی ہے، وہ ہے سپلائی ڈسرپشن۔ جو کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا میں جو گڈس کی اور جو بھی کنزیومیبل آئٹمز یا جو آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ جو ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری بند ہو گئی تھی۔ جو ٹریڈرز تھے وہ بند کر گئے تھے، جو ٹرانسپورٹ کمپنیز تھیں وہ ساری آف ہو گئی تھیں، فلائٹس نہیں تھیں، شپنگ کمپنیز بند تھیں۔ اس کی وجہ سے جو آپ کی جو سپلائی چین تھی وہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہو گئی تھی، which is common cause all over the world۔ پاکستان میں جو اس سپلائی ڈسٹرپشن کو انہینس کیا گیا تھا وہ اس وجہ سے ہوئی کہ یہاں پہ ایل سیز کھولنے سے روک دیا گیا، کیونکہ پاکستان میں ڈالر کی شارٹیج تھی۔ اس وجہ سے جو لگژری آئٹمس تھے یا ایون جو روٹین کے آئٹمس تھے ان کی بھی ایل سیز کھولنے سے روک دیا گیا، کیونکہ پاکستان کی اکانومی ڈیو ٹو ڈیویلیویشن آف کرنسی اور ڈیو ٹو ادر ریزنس وہ اتنی زیادہ شرنک کر گئی تھی۔ اس کی وجہ سے ہمیں جو امپورٹ بل تھا اس کو کنٹرول کرنا تھا، اور ہم نے اپنی جو ایل سیز تھی اس کو کھولنے سے ریسٹرکٹ کر دیا کمپنیز کو، ٹریڈرز کو یا مینوفیکچررز کو۔ ایون جو آپ کی کار کمپنیز تھی ان کے پارٹس نہیں آ رہے تھے، یا ایون اگر آ بھی رہے تھے تو جو پیچھے جن سے آ رہے تھے وہ مینوفیکچررز جو تھے ان کے پاس سپلائی شارٹیجز تھیں، جو کہ سپلائی ٹائم پہ نہیں دے سک رہے تھے۔ بہرحال یہ سچویشن بتانے کا مقصد تھا کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز۔ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں پاکستان میں انفلیشن ہے تو ایسی کون سی بڑی بات ہے جی، ساری دنیا میں انفلیشن ہے،
تو اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ پازیٹیوٹی تو ہے لیکن یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے، وچ پازیٹیوٹی دیٹ میکس نو سینس از ٹاکسک پازیٹیوٹی. تو اس کو جو ہے نا ہمیں اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے کہ ہماری جو اس وقت سچویشن ہے وہ ہم لوگ باقی ملکوں کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم ٹھیک ہے باقی ملکوں میں مہنگائی ہے لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. اب میں نے آپ کو فگرز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، کتنی زیادہ ہے اور کتنی کم ہے وہ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال اس ساری سچویشن کے اندر ایک ایڈڈ آن چیز یہ ہوئی ہے کہ لوگ جو اپنے آپ کو جو ہے نا، یا اپنے آپ کو کیا، لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، جو کامن مین جو آپس میں لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سونیارے تو بیٹھے بیٹھے امیر ہو گئے، جو کار اونرز تھے یا کار ٹریڈرز تھے یا جو شو روم اونرز تھے وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہو گئے، وہ جو انویسٹر تھے یا جو جن کے پاس اسٹاک تھا کوئی پڑا ہوا وہ امیر ہو گئے بیٹھے بیٹھے، یا جو جن چیزوں کی قیمتیں بڑھی جو لوگ ان کے اونرز تھے یا جن کے پاس وہ اسٹاک میں تھیں وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہو گئے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امیر ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی جو، اگر ان کے پاس یہ جو چیزیں تھیں، اگر اس کی جگہ ان کے پاس کیش ہوتا تو وہ امیر ہونے کے بجائے وہ غریب ہو جاتے. وہ صرف یہ ہوا ہے کہ جو ان کے جو پروڈکٹس تھے، میں اس کی چلیں اگزامپل دیتا ہوں زیادہ بہتر ایکسپلین کرنے کے لیے. جو لیٹس سے کہ میں نے آج کے دن ایک گاڑی خریدی بیچنے کے لیے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جی میں لیٹس سے کہ میں نے 40 لاکھ کی وہ گاڑی خریدی، اور میں نے اس کو گاڑی کو جو ہے نا بیچنے کے لیے خریدا ہے، اور جو ہے ٹویوٹا نے یا جس کی بھی کمپنی کی گاڑی ہے اس نے اگلے دن یا جتنے عرصہ مجھے لگا بیچنے میں، اتنے ڈیوریشن میں اس نے پرائس انکریز کر دی اپنی. تو جو ظاہر سی بات ہے، جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ان کی بھی قیمتیں وہ تو نہیں رہتی جو ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو پرانی گاڑیاں ہیں ان کا بھی ایفیکٹ آتا ہے. تو جو میرے پاس گاڑی ہے لیٹ سے کہ وہ اگر ٹویوٹا نے یا ہونڈا نے یا جو بھی کمپنی جس کی گاڑی ہے اس نے قیمت بڑھا دی ہے بائی لیٹ سے کہ 6 لاکھ کی بڑھا دی ہے، تو اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ میری 40 لاکھ کی گاڑی کچھ نہیں تو 3 سے 4 لاکھ کی تو مہنگی ہوگی. اس سینیریو میں جو ہے نا اپنی گاڑی بیچ دیتا ہوں 44 لاکھ کی، جو میں نے 40 لاکھ کی لی تھی. کہنے کو تو میں نے جی 4 لاکھ روپے منافع کما لیا، وچ میکس اپ ٹو 10% میں نے منافع کما لیا، جسٹ بیکاز کہ میری جو ہے نا جو پرنسپل کمپنی تھی اس نے گاڑی کی ریٹ بڑھا دیے تھے. لیکن اب سینیریو اس طرح کا ہے، 44 لاکھ میں جیب میں ڈال کے وہی گاڑی دوبارہ خریدنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے تو وہ 40 لاکھ کی نہیں ملے گی. اب میں پروفٹ کس چیز کو کہوں گا؟ اب جب میں وہی گاڑی دوبارہ خریدنے کے لیے جاؤں گا دوبارہ بیچنے کے لیے، تو اب میرے پاس تو 4 لاکھ روپے زیادہ ہیں، لیکن میں اس کو اتنے پیسوں سے وہی گاڑی نہیں خرید سکتا. اسی سینیریو کو اگر آپ اپلائی کر دیں کسی پیٹرول پمپ اونر پہ یا کسی سنیارے پہ جو کہ سونے کا ٹریڈ کر رہا ہے، یا سونیارے کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو سونے کا کام کر رہا ہے وہ تو اپنی جو ہے وہ مزدوری لے رہا ہے، وہ اس پہ جو ایڈڈ جو اپنی بنوائی ہے وہ اس پہ چارج کرتا ہے، وہ آج بھی وہی چارج کر رہا تھا، یا مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ اس کے کسٹمر کم ہوئے ہیں وہ اسے پروبیبلی شاید کم کرنا پڑے اسے وہ ریٹ، آلدو کہ جو سونے کا ریٹ ہے وہ تو زیادہ ہو گیا ہے، لیکن جو سونے کی ڈیمانڈ اس کی وجہ سے کم ہوئی ہے، اس کو اس ڈیمانڈ کی وجہ سے لوگوں کو سوٹ کرنے کے لیے اپنی پرائسز کم کرنی پڑیں گی. اچھا جو 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 پیٹرول پمپ اونر ہے اس کا بھی یہی سچویشن ہے کہ اس کو اگر وہ 1 لاکھ لیٹر تیل بیچ رہا تھا مہینے میں اور اس کو 100 روپے کا تیل مل رہا تھا، تو اسے
اب وہی تیل اگر 200 روپے کا مل رہا ہے تو اسے جو انویسٹمنٹ اسے چاہیے تھی اپنا پیٹرول پمپ فل کرنے کے لیے، وہ اب اس کی ڈبل انویسٹمنٹ چاہیے اسے فل کرنے کے لیے، لیکن اس کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اگر وہ 100 روپے کے لیٹر پہ 1% یا 2% یا لیٹس سے کہ 3% کما رہا تھا، 3% ہی سوری، وہ کما رہا تھا 3 روپے، تو وہ اس کا تو کمیشن 3 روپے ہی کھڑا ہے۔ وہ پہلے بھی 1,00,000 لیٹر بیچ رہا تھا، اب اس کی تو جو ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، اب وہ 1,00,000 کی جگہ تو اب وہ 80,000 لیٹر بیچے گا، کچھ نہیں تو 80 نہیں تو 90,000 لیٹر بیچے گا، تو وہ اس ٹریڈر کا نیٹ تو لاس ہے۔ آلدو کہ جو اس کا پڑا ہوا تیل ہے وہ 100 روپے سے 200 روپے ہو گیا ہے، لیکن وہ 100 روپے کی جگہ اسے اگلا تیل جو خریدنا ہے وہ بھی 200 روپے کا خریدنا ہے، اور اس کو جو انویسٹمنٹ اگر وہ چاہیے تھی پہلے تو اس کی ڈبل انویسٹمنٹ چاہیے اسے، وہ یا تو اسے بینک سے سورس کرنی پڑے گی، یا اسے جو ہے کسی اور انویسٹر کو ڈالنا پڑے گا، یا اپنے پاس جو آلریڈی کیش ان ہینڈ ہوگا اس کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہ تو تھی ٹریڈر کی سچویشن۔ اب جو سچویشن ہے مینوفیکچرر کی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اس طرح کہ جو مینوفیکچرر ہے وہ زیادہ کمپلیکس سچویشن میں ہوتا ہے کہ اس نے صرف ایک پرچیزنگ اور سیل کا سینیریو نہیں دیکھنا ہوتا، اس کو اپنی امپلائیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس نے بجلی کا ریٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس نے اور یوٹیلیٹیز جو وہ یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے، انرجی کاسٹ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے اس میں وہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی تھوڑی سی اگزامپل لیں، ہم لوگ چیک کریں تو اس میں جو ٹریڈر تھا وہ اگر لس سے کہ 100 روپے کا اس کے پاس ویئر ہاؤس میں سامان پڑا تھا جو اس نے را مٹیریل استعمال کرنا تھا، 100 روپے کے حساب سے پڑا تھا، اور وہ جو مارکیٹ کا ریٹ جو اس کے را مٹیریل کا ریٹ ہے وہ بڑھ کے 100 سے 150 ہو گیا ہے، یا 150 کی جگہ آپ لگا لیں کہ 150 لگا لیں، چلیں 150 ہو گیا ہے، اور وہ اب اسے مارکیٹ میں وہ را مٹیریل تو اس کے پاس 100 روپے کا پڑا ہوا ہے، لیکن اگر وہ 100 روپے کے حساب سے ہی اپنی کاسٹنگ کرتا ہے تو اس کاسٹنگ پہ جب وہ اس کو ریٹرن آئے گا اور اس نے 10% اپنا پروفٹ رکھا ہوا ہے، یہ اگزامپل دے رہا ہوں، آلدو کہ کسی بھی مینوفیکچرر کا جو ہے اگر 10% پروفٹ ہو تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، دیٹ از اے لاٹ آف پروفٹ فار اے مینوفیکچرر۔ تو اگر مینوفیکچرر اب 100 روپے پہ 10 روپے کما رہا تھا، تو اب اس کا جو اس نے دوبارہ سے پرچیزنگ کرنی ہے اپنے را مٹیریل کی تو وہ اب 150 روپے پہ کرے گا، تو جو اوپر کے 40 روپیہ ہے وہ کہیں سے سورس کرے گا۔ اب اس سینیریو کو ٹیکل کرنے کے لیے جو مینوفیکچرر ہے وہ اپنے کاسٹنگ کو فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پہ کرتا ہے، یعنی کہ جو اس نے ابھی پرچیز کی ہے چیز، جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ پریویلنگ ریٹ کو اپنی کاسٹنگ میں ڈالتا ہے، بجائے اس کے کہ جو اس کا را مٹیریل کا ریٹ ہے اس کو ڈالے۔ تو اس سچویشن میں وہ کاسٹنگ کرے گا اس کی 150 روپے کے حساب سے، اور 150 روپے پہ اپنا 10% پروفٹ رکھ کے وہ 1500 روپے کرے گا، لیکن اس ساری سچویشن میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو 150 روپے سے جو ڈیمانڈ ریڈیوس ہوگی، وہ ظاہر سی بات ہے جو بندہ 100 روپے پہ وہ چیز خرید سکتا ہوگا وہ 150 روپے پہ اس کی قوت خرید سے وہ باہر نکل جائے گی، تو اس کی جو 100 روپے پہ خریدنے والے لوگ تھے وہ کم ہو جائیں گے۔ اب جو وہ 150 روپے پہ بیچے گا تو وہ 10 روپے، وہ 10% کی جگہ اپنا پروفٹ 10% ہی اپنا 10 روپے ہی رکھے گا۔ اس سچویشن میں نیٹ لاس جو ہے وہ مینوفیکچرر کا ہے، اور جو نیٹ لاس ہے وہ ٹریڈر کا ہے۔ اس سارے سچویشن کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انفلیشن کی وجہ سے ہم لوگ اپنے بزنس مین کو ٹارگٹ کر کے کہتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ تو بزنس مین ہمارا ایک ولن ہے، اور جو ہے نا اس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے، اس کو بین کرنا چاہیے، اس کو جو ہے نا پروڈکٹس کو اس کی جو ہے نا آپ خریدیں مت، اور جو ہے نا جو چیز مہنگی ہوئی ہے اس کو خریدنا چھوڑ دیں، تو یہ بیسکلی آپ لوگ مزید اس پہ جو ہے نا بوجھ ڈال رہے ہیں اپنے بزنس مین پہ۔
اب یہ ساری سچویشن میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو ساری سچویشن ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. کامنٹ سیکشن میں آپ پلیز اس کے بارے میں جو سمجھتے ہیں آپ کا خیال ہے میں صحیح کہا غلط کہا یا آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، آپ پلیز اس کو کامنٹ سیکشن میں بتائیے. اور پلیز چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے. تھینک یو.